الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، ربیع الاول کا نصف آ چکا ہے۔ آج رات 15 ربیع الاول کی شروع ہو گئی ہے اور صبح دن سوموار کا مقدس دن اور 15 ربیع الاول کا دن ہوگا۔ یہ دن جب سوموار کا آتا ہے تو میرے نبی کی پیدائش کے دن کا ذہن کے اندر خیال آتا ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ دن میرے نبی کو انتہائی مقبول ترین دن محسوس ہوا، کیونکہ میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر ایک تو سوموار کے دن کا روزہ رکھا، اور اس کے بعد اس دن کو خاص عبادت کا اہتمام کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس دن کو آپ روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ میرے نبی نے بتایا کہ اس دن کو میں پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن کو مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ تو میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے دین ہے، ہمارے لیے اسلام ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے جو میرے نبی نے کام کیے ہیں۔ ایک دن مر تو جانا ہی ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کے ساتھ کھانا کھا کر سو گئے اور دوسرے آپ کے مقابلے میں ایک بندہ ہے، وہ کھانا میرے محمد مصطفیٰ کی عادت کے مطابق، ان کے طریقہ کار کے مطابق کھا کر سو گیا، کھانا اس نے بھی کھایا ہے، کھانا اس بندے نے بھی کھایا ہے، لیکن جو لذت، جو شیریں، جو سکون، جو ضمیر، جو دل کو خوشی ہوئی، وہ اس بندے کو ہوئی ہوگی جس نے میرے محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کھانا کھایا ہے۔ تو جس بندے نے میرے نبی کے طریقے کو چھوڑا، اس نے کھانا کھایا، لیکن وہ ایسے ہی سمجھو جیسے اس نے حرام کھایا، اور اس کھانے کا اس کو سکون نہیں ملے گا، اس کا ہر وقت منہ کھلا رہے گا، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اس کو بے سکونی ہوگی، وہ اس کھانے سے سیریاب نہیں ہوگا، وہ سیراب نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا طریقہ انسان کی زندگی کے اندر سکون لے کر آتا ہے، اور میرے نبی کے مقابلے کے اندر جو میرے نبی کا طریقہ نہیں، دوسرا طریقہ اگر اختیار کوئی کرتا ہے، اس کی زندگی تو گزر رہی ہے، اس نے کھانا بھی کھا لیا ہے، لیکن جو ذہنی طور پر سکون اور ریلیکسیشن جو اس بندے کو نہیں ملی، تو یقیناً یہ موازنہ خود کرے، جو میرے نبی کا راستہ ہے اس کے اندر سکون ہے،
اگر کوئی میرے نبی کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلتا ہے اور وہ ساری زندگی بے سکونی میں گزارے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اور جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، والدین ہیں، اگر انہوں نے میرے نبی کے طریقے کو چھوڑا تو یقیناً اس کی نسل اس کو دیکھ کر زندگی گزار رہی ہے تو وہ بھی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی۔ آپ ایک سیمپل ہے، آپ ایک ماڈل ہے، آپ ایک نمونہ ہے۔ اگر گھر کے اندر ہمارے بزرگ والدین اگر اچھا کام نہیں کریں گے تو آپ بچوں سے کبھی امید نہ رکھیں کہ وہ بھی اچھا کریں گے۔ اگر آپ اچھا نہیں کر رہے تو یہی اولاد آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو بدل لو۔ اپنی زندگیوں کے اندر اگر سکون چاہتے ہو تو اپنے نبی کی زندگی میں آ جاؤ۔ تھوڑا ہوگا لیکن سکون ہوگا، کم کھاؤ گے لیکن مزہ آئے گا، گھر چھوٹا ہوگا لیکن پرسکون ہوگا۔ میں اگلے دن ایک گھر کے اندر گیا، بہت عالی شان گھر، ایک پیشنٹ تھا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس اتنے بڑے گھر کے اندر بھی وہ لوگ خوش نہیں تھے۔ میں نے ان کے منہ پر کہا، ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہا کہ ان بلڈنگوں کے اندر سکون نہیں ہے، ان عالی شان گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ سکون ہے تو میرے اللہ کے در پر ہے، میرے محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، وہ بھی اس چیز کو مان گئے کہ یقیناً یہی بات ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ دنیا ہے، اس دنیا سے خود بچنا ہے، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ نے سوموار کے دن نماز عصر کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو کہ میں نے شروع میں پڑھی ہے۔ اور یہ میرے اللہ کے طرف سے وہ نور ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا، اور جو فرشتہ لے کر آیا، جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی کے اندر یہ پہلی دفعہ فرشتہ دیکھا ہے جو یہ صورت لے کر آپ کو دے رہا ہے۔ دیکھو نا، جس دروازے سے نکلا وہ دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا، اور وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آپ کو نور ملا ہے، اور یہی نور میرے نبی نے ہمیں دے دیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ پڑھا نہیں جاتا، ذہنی طور پر ہم مطمئن نہیں، جس وجہ سے ان چیزوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ اگر آپ سکون چاہتے ہو، پیسے کی فراوانی چاہتے ہو، گھر کے اندر بیمار ہے کوئی شفا چاہتے ہو، بے سکونی ہے سکون چاہتے ہو، تو 11 دفعہ یہ پڑھو، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ پھر ایک میرے اللہ کا نام ہے الملک، الملک، 100 دفعہ پڑھو، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو، میرا رب کل سوموار کے دن پڑھو، اگلے سوموار سے پہلے آپ کو رزلٹ مل جائے گا، 1 ہفتے کا ٹائم ہے۔ اور آپ نے صبح پڑھنا ہے، اور آپ روٹین بنائیں نماز عصر کے بعد، انشاءاللہ اللہ پاک فائدہ دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا